مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، قبلہ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کا آپ سے بار بار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو کمزوری ہے، جو نکاہت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر ان کے اندر پھر وہی توانائی جو دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. کچھ دیر کے لیے ذکر قرآن مجید کی آیت کے ایک حصہ ہے، اسی کے حوالے سے چند باتیں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو دین دیا ہے، یعنی دین اسلام، وہ اتنا بڑا دین ہے کہ رب نے خود اپنی رضا اس پر ظاہر کر دی کہ یہ دین ہمارا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دوسری جگہ فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام پر ہم راضی ہیں، یعنی اب کسی اور دین پر راضی نہیں ہیں. رب راضی فقط دین اسلام پر ہے. اس لیے یہ دین بہت بڑا ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے. ہر شخص کو یہ دین دعوت بھی دیتا ہے، اسے اپنی طرف مائل بھی کرتا ہے اور تقاضا بھی کرتا ہے کہ اس دین کو سیکھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے، اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جو افراد اس کے اہل ہیں ان کے پاس جایا بھی جائے. کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ذہانت تو دی ہے، لیکن اس کا معیار الگ الگ رکھا ہے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اشارے بھی سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے کی بات بھی ان کو بار بار بتائی جائے تو پھر جا کر سمجھ آتی ہے. تو ہر شخص اگر خود دین کو سیکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے لیے کسی نہ کسی صاحب نظر یا صاحب علم کے پاس اسے جانا پڑتا ہے، اور چاہیے بھی. اور بحیثیت مسلمان ہمیں دین سیکھنا ضروری بھی ہے، کیونکہ جب تک دین سیکھیں گے نہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. ہم جب تک عمل نہیں کریں گے تو خدا کے ہمیں نجات نہیں ملے گی. اس لیے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ دین سیکھے. اب کہاں سے سیکھنا ہے؟ جو نہیں جانتا وہ پوچھنا ہے. تو کیا ہر ایرے گہرے سے پوچھ لینا ہے؟ کیا دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہر شخص چلتے سے پوچھ لیا جائے دین کے بارے میں؟ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ دین کے بارے میں جب بھی تم نے پوچھنا ہے، جب بھی تم نے سیکھنا ہے، تو ہر شخص کے پاس نہ جاؤ. کچھ افراد کا ذکر قرآن نے کیا ہے جہاں سے دین سیکھا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک گروہ کا ذکر اس آیہ کریمہ کے ایک حصے میں کیا ہے. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے، تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اہل ذکر کا خاص طور پر قرآن نے ذکر کیا. فاسألوا اہل الذکر، پوچھو اہل ذکر سے. کب؟ ان کنتم لا تعلمون، جب تم جانتے نہیں. تمہیں دین کی سمجھ نہیں آ رہی، تم دین کو سمجھ نہیں سکے، تمہیں سوال کا جواب نہیں مل رہا، تو کہا ہر ایک کے پاس نہ جاؤ، اہل ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ دین کے بارے میں.
اب اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ جن کی خدا یا قرآن دعوت دے رہا ہے، اہل ذکر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے خدا یاد آ جائے۔ سب سے بڑی پہچان اہل ذکر کی یہ ہے، دیکھیں لوگ بیٹھتے ہیں، دنیا دار بیٹھے گا کہ اس کی مجلس میں دنیا کی بات ہوگی، کوئی تاجر بیٹھے گا تو اس کی مجلس میں زیادہ گفتگو تجارت کے حوالے سے ہوگی، کوئی تخت والا بیٹھے گا تو وہ حکومتوں کی باتیں کرے گا، سیاستدان سیاست کی بات کرے گا، ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اہل ذکر ہوتے ہیں، جب ان کی محفل یا مجلس میں کوئی شخص بیٹھتا ہے، جب ان کی صحبت اختیار کی جاتی ہے تو وہاں بیٹھ کر خدا کی معرفت ملتی ہے، انسان کو خدا شناسی ان کو ملتی ہے، وہ خدا کی طرف انسان کے دل کو لگا دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں اٹا ہوا شخص، دنیا میں الجھا ہوا شخص، دولت کا پجاری شخص، وہ کسی طرح کا بھی کیوں نہ ہو، جب اہل ذکر کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نام کا تذکرہ اس کی زبان پر چھیڑ دیتے ہیں، اتنا ذکر کرواتے ہیں، اتنا ذکر کرواتے ہیں کہ دل کو صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ جب تک دل صاف نہیں ہوگا اس وقت تک معرفت ملتی نہیں ہے۔ اور خدا کی معرفت تو بہت بڑی معرفت ہے، خدا کی پہچان تو بہت بڑی پہچان ہے، اس لیے دل کی صفائی اہل ذکر کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ اندر کو پاک کرتے ہیں، اندر کو صاف اور اجلا اور مصفہ کر دیتے ہیں، تاکہ یہ اتنا منور ہو جائے کہ پھر کائنات کی ساری چیزیں ان پر آشکار ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں لیکن افلاک کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ کسی دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں لیکن دیوار کے باہر کی خبریں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ دل اندر سے اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر ساری حجاب ان کے سامنے سے اٹھ جاتے ہیں اور آئینے کی طرح کائنات ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے اہل ذکر کی مجلس میں صحبت میں جانے کا قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اور دل کتنا قیمتی ہے، یہ مرکز ہے انسانی وجود کا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، آگاہ رہو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو، درست ہو تو تمہارا پورا بدن درست ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں بگاڑ آ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ یہ صحیح ہے گوشت کا لوتھڑا تو جسم صحیح ہے، یہ بگڑا تو پورا وجود بگڑ گیا۔ کون سا لوتھڑا ہے؟ میرے سرکار نے برملا کہہ دیا، فرمایا الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ تمہارا دل ہے، اس دل کی طرف توجہ کرو۔ اگر دل تمہارا صحیح ہے تو تمہارا بدن بھی صحیح ہے، اور اگر یہ بگڑ گیا ہے تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، طبی لحاظ سے بھی دیکھ لیں، دل توانا ہے، تندرست ہے تو انسان صحت مند ہے، اور اگر دل بگڑ جائے، بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ اور روحانی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو تمام بیماریاں دل کا مرکز بنتی ہیں، شرک، نفاق، حسد، کینہ، بغض، نفرت، ساری کی ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ فرمایا ان کو صاف کرو، اور صاف کرنے کے لیے کسی اہل نظر کے پاس جایا جاتا ہے، کسی اہل ذکر کے پاس جایا جاتا ہے، جو اتنا خدا کا ذکر چھیڑتا ہے کہ دل کی ساری کالک دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کے اندر کو یوں صاف کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے پرتو اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں، پھر جلوے اس کے ظاہر سے نظر آتے ہیں، پھر اندر باہر پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جاؤ اہل ذکر کے پاس، ان سے پوچھو تو صحیح، بیٹھو ان کی صحبت میں، ایک ایک اللہ والا جو ہے وہ تمہیں خدا کے قریب لیتا آئے گا۔ صوفیہ کرام یہی کام کرتے رہے ہیں، ہر صوفی نے، ہر بزرگ نے، ہر ولی نے یہی کام کیا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خدا کی طرف راغب کیا ہے۔ جو خدا سے دور جا چکے تھے انہیں خدا کے اتنا قریب لے آئے کہ پھر خدا کا ذکر ان کی زبان پر ہمتاً جاری رہا۔ آج جس ہستی کا دن ہے، برے صغیر پاک و ہند میں ان سے بڑا ولی شاید ہی کوئی اور ہو، جنہیں ہم ہی نہیں سارے، جن کو سلطان الہند کہتے ہیں، عطائے رسول کہتے ہیں، معین الدین کہتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ،
آج ان کا یوم مثال ہے. یہ وہ لوگ ہیں اہل نظر، اور یہ کس طرح بدلتے ہیں دنیا کو، انسان کے وجود کو بدلتے کس طرح ہیں. ان کی نظر ہی ایک کمال کی ہوتی ہے، ایک نظر ڈال دیں تو انسان بدل جاتا ہے. کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، کہتے ہیں میں دلی میں ایک مندر میں چلا گیا، مندر میں ہندوؤں کا مندر، کہتے ہیں وہاں 7 پروہت تھے، ان کے 7 بڑے عالم جو ہوتے ہیں، 7 پروہت تھے اس مندر کے جو بت پرستی کر رہے ہیں. کہتے ہیں مندر میں چلے گئے اور خواجہ صاحب کا جلال، خواجہ صاحب کا جمال، آپ کے چہرے کی نورانیت، آپ کا رعب اور دبدبہ انہوں نے دیکھا تو ان پر غشی سی ایک کیفیت طاری ہو گئی، کانپ اٹھے، 7 کے 7 زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. آپ نے ان کو اٹھایا. اب یہ ایک اہل نظر کی نظر کا کمال ہے، ایک نظر دیکھا ان کو، 7 گر گئے. آپ نے جب اٹھایا تو 7 ہی کلمہ پڑھ رہے تھے. یہ صوفیاء ہیں جو ایک نظر سے انسان کے اندر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں، جن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ قوت آ جاتی ہے کہ دل کے کالک سارے دھل جاتے ہیں، کفر دور ہو جاتا ہے، سارے مسلمان ہو گئے. اور خواجہ صاحب نے پیار سے 7 کا نام حمید الدین رکھ دیا، اور انہی میں سے ایک حمید الدین جو ناگور کے رہنے والے تھے وہ بعد میں خواجہ صاحب کے خلیفہ بنے ہیں، حمید الدین ناگوری. یہ کمال ان کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے ولی کے اندر ان کے اندر اتنی قوت آ جاتی ہے. کیونکہ میرے سرکار نے خود بتا دیا تھا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، ریاضت، عبادت اور محنت کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں کی بینائی اس کی نہیں رہتی، وہ میری بینائی سے دیکھتا ہے. ساری قوتیں میری آتی ہیں، ہاتھ کی قوت میں خدائی قوتیں شامل ہو جاتی ہیں، اس کے وجود میں خدا کی قوت آ جاتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں ایک دیوانہ سا ہے. ارے دیوانہ نہ سمجھنا، زمین پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن کائنات کی خبریں رکھتا ہو، ایک ایک خبر اس کے پاس ہوتی ہے. کیوں کہ اب وہ خدا کے قریب اتنا چلا گیا ہے کہ کوئی حجاب رہا ہی نہیں، سارے حجاب اٹھ گئے ہیں. اب کائنات کو جدھر دیکھتا ہے اس کے اسرار اور اس کی حکمتیں سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ارے ان کے بارے میں کیا پوچھتی ہو؟ تمہیں نظر آتا ہے ایک پرانی سی بوسیدہ سی چادر اوڑی ہوئی ہے، گدڑی میں بیٹھا ہوا ہے. ارے نہیں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں. ارے شان وہ رکھتے ہیں کہ یہ ایک نظر اٹھائیں تو کائنات منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، اور دل جیسا مرکز انسانی وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، انہی کے حضور چند معروضات پیش کرنی. کتنی بڑی ہستی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے والد بھی اور والدہ دونوں طرف سے آپ سید ہیں. والد کی طرف سے حسینی ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے. نجیب الطرفین ہیں، سادات گھرانے کے فرد ہیں. چھوٹی عمر تھی، باپ نے کچھ عرصہ تو خود پڑھایا، پھر قریب میں جو تھے ان سے علم لیا. 15 سال کی عمر ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا. اب والد دنیا سے چلے گئے، ماں ہے تو ایک باغ چھوڑا تھا باپ نے اور کچھ نہیں ہے. تو اب حالات کے جبر نے انہیں کاشتکاری پر مجبور کر دیا کہ باغ کی رکھوالی کرنی ہے، باغ کی حفاظت کرنی ہے. وہ باغ کی کاشتکاری پر لگ گئے، لیکن دل میں تڑپ تھی کہ میں بھی علم حاصل کروں، میں بھی دین سیکھوں، لیکن مہلت نہیں مل سکی. حالات ایسے ہو گئے. کہتے ہیں ایک دن باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ذہن میں رکھیے، جب اللہ کسی شخص پر، کسی وجود پر کرم کرتا ہے تو اسباب بھی خود ہی پہنچا دیتا ہے. پھر اسباب خود بخود اس تک پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے منتخب وجود ہوتے ہیں جنہیں اس کام کے لیے وہ مامور کر دیتا ہے. کہتے باغ میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک درویش اللہ والا ابراہیم قندوزی ادھر سے گزرے، مجذوب تھے. خواجہ صاحب نے دیکھا بزرگ ہے، چہرے پر نورانیت ہے، تیزی سے آگے بڑھے، بڑے ادب سے ملے اور درخواست پیش کی کہ حضور میرے باغ میں آئیے، تھوڑی دیر آرام فرمائیے. حضرت ابراہیم قندوزی تشریف لے آئے، بیٹھے، تھوڑی دیر جانے لگے تو کہا حضور نہیں، تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے. بیٹھے تو انگور ایک تشتری میں آگے رکھ دیے،
کہ کھائیں آپ۔ انہوں نے تھوڑے سے کھائے تو ایک جملہ کہا کہ بیٹا تمہارا انداز اچھا لگا، تمہاری محبت اچھی لگی، تم نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، اب فقیر کے پاس جو ہے اس کی بھی مہمان نوازی قبول کرو۔ کہتے اپنی گدڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، چھوٹا سا ٹکڑا، اور کہا کہ بیٹا یہ کھا لو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے میں نے وہ ایک ٹکڑا روٹی کا لقمہ، کہتے وہ میں نے منہ میں کیا ڈالا، میرے اندر روشنیاں پھیل گئیں، اندر اتنا ایک ایسی لگن لگ گئی کہ اس کے بعد مجھے سکون نہیں ملا۔ میں نے سارا باغ سب کچھ جائیداد بیچ دی، سب چھوڑ دیا اور علم کی تلاش میں نکل گیا۔ سمرقند، بخارا، ایک ایک شہر میں گئے، ایک ایک عالم کے پاس گئے، تلاش میں رہے، علم سارے سیکھ لیے۔ اور یہ بات آپ پہلے بھی جانتے ہیں، جس بھی صوفی کو آپ پڑھیں گے وہ عالم ضرور ہوگا، وہ داتا علی اجویری ہوں، وہ بابا فرید شکر گنج ہوں، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں۔ ہمارے ہاں تو ایک اور بھی شاید معلومات نہیں ہے، حضرت عثمان مرونڈی جنہیں لال شہباز کے نام سے عام طور پر لوگ یاد کرتے ہیں، اور ایک عجیب سے تصورات ہیں، یہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید ہیں، اور کہتے ہیں اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، شریعت کے اتنے پابند تھے کہ ان سے بڑھ کر کوئی شریعت کا پابند نہیں تھا۔ آج وہاں پر کیا ہوتا ہے یہ اللہ معاف کرے ہمیں، لیکن اپنے دور کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مقام ایک مفتی اور فقیہ سے کم نہیں تھا، اتنے بڑے عالم تھے۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، تو علم تو حاصل کر لیا، لیکن اندر ایک لگن تھی، ایک بے چینی تھی۔ کہتے ہیں گھومتے گھومتے ہارون، ایک نیشا پور کے قریب چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے گزر ہوا تو وہاں حضرت عثمان ہارونی وہاں پر تھے، اللہ والے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو اندر کا جو بے چینی تھی وہ ساری ختم ہو گئی، ایسا دل مطمئن ہوا کہ پھر وہاں سے گئے ہی نہیں۔ 20 سال حضرت خواجہ عثمان کے ہاں تشریف رکھی، 20 سال بیٹھے رہے اپنے مرشد کے ہاں، بیعت وہیں پر کی، انہی کے پاس خدمت گزاری کی، لمحہ لمحہ اپنے مرشد سے فیض حاصل کیا۔ کہتے ہیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی صحبت میں بھی کچھ وقت گزارا ہے بغداد میں، کوئی 50-60 دن ان کی صحبت میں بھی رہے ہیں، لیکن اپنے پیر مرشد کے ساتھ رہے۔ اور پھر مرشد بھی کیسا کامل تھا، ایک دن کہا چلو معین الدین حج کے لیے چلتے ہیں۔ حج کے لیے نکلے، کعبہ میں پہنچے تو حتیم میں آ گئے۔ حتیم میں آپ جانتے ہیں میزاب رحمت ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو گئے، اور مرشد نے کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے رب کعبہ یہ میری طرف سے قبول کر لے۔ اور ہاتف سیرت نگاہ لکھتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ مقرب لوگ ہیں، یہ خدا کے منتخب لوگ ہیں۔ وہاں سے دربار رسالت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اور وہاں جا کر کہا بیٹا سلام پیش کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی سے کہا بیٹا سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا، قبر انور سے آواز آئی، اے سلطان کے ہند تمہارے سلام کو ہم نے قبول کیا، ہند کے سلطان تمہارے سلام کو قبول کیا ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی، اور پھر کہا کہ اب ہندوستان چلے جاؤ، میرے دین کے پرچار کرو۔ یہاں ڈیوٹی ایسے نہیں لگتی ہے، یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر میلوں دور چلے جاتے ہیں، شہر بستی ملک چھوڑ جاتے ہیں، ایسے نہیں آتے۔ ارے میرے سرکار خود ان کے فیصلے کرتے ہیں، آئے ہیں تو سیدھے داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور پھر وہاں چلا کاٹ کر جو فیض حاصل کیا وہ اپنے شعر میں بیان بھی کر گئے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم اظہر نور خدا۔ ارے اس دربار، یہ اولیاء کے درباروں میں کیا کچھ ملتا ہے، اس کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر کدورت ہو، اگر شک ہو تو پھر وہاں سے نہیں ملتا ہے۔ ارے یقین اور عقیدت کے ساتھ جاؤ تو آج بھی یہ قبریں فیض دے رہی ہیں، اور خواجہ صاحب اس کے گواہ ہیں۔ وہ داتا صاحب کی زندگی میں نہیں آئے، داتا صاحب کی قبر پر آئے ہیں،
لیکن جو کچھ لے کر گئے ہیں پھر ہندوستان جب پہنچے ہیں تو پورا ہندوستان ان کے قدموں میں آیا ہے۔ ایک درویش، ان کے سیرت نگار لکھتے کوئی دولت نہیں تھی ان کے پاس، 2 چادریں رہی ہیں ان کے پاس، 2 چادریں جو اوڑھنے کے لیے تھی، ایک بچھانے کے لیے تھی۔ یہ کون ہے؟ جسے لوگ سلطان الہند کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی ایک نظر سے لوگ کہتے ہیں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ 1 2 4 کی بات نہیں ہے، 90 لاکھ انسانوں کو مسلمان کرنے والا وجود کس عالم میں ہیں۔ ان کے لکھتے ہیں کہ رات ان کی تلاوت قرآن میں گزرتی تھی۔ خواجہ صاحب کی رات تلاوت قرآن میں گزرتی ہے، کہتے کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے، تلاوت میں مگن رہتے تھے، ہر وقت سفر میں بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہوں گا، آج ہمارے گھروں سے تلاوت قرآن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق واجبی سا رہ گیا ہے۔ کوئی بہت بیمار ہو جائے تو پھر کرتے ہیں، اس کے پاس قرآن کھولتے ہیں، یا کوئی چلا ہی جائے تو پھر قرآن کھولتے ہیں۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا، اب تو آسان کام آ گئے ہیں، ختم درود میں بھی۔ کہاں قرآن کو کون پڑھتا ہے؟ سوچیے تو صحیح، یہ اللہ والے جن کی رات قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے، اور ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کی عادات کو بھی تو اپنانا چاہیے۔ قرآن سے محبت تو یہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے۔ تو خواجہ صاحب کے بارے میں رات رات تلاوت قرآن میں مگن ہیں، اور دن کیسے گزرتا ہے؟ ان اللہ والوں کا لمحہ لمحہ خدا کی حضوری میں گزرتا ہے۔ کہتے ہیں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اکثر روزہ دار ہوتے تھے۔ یہ اللہ والوں کے مقام اور مرتبے یوں ہی نہیں کھلتے ہیں، یہ عظمتیں ایسے نہیں ملتی ہیں، بیٹھے بیٹھے نہیں، ان کو انہوں نے محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، اپنے وجود کو فنا کیا اللہ کی ذات میں، پھر یہ مرتبے ملتے ہیں۔ تو وہ بلکہ یہاں تک کیا ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی شان کیا ہو جاتی ہے۔ خواجہ بختیار کاکی ان کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے، بابا صاحب پاک پتن والوں کے پیر ہیں خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی۔ کہتے ہیں ہر رات 3000 مرتبہ درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج کر سوتے تھے، ہر رات 3000 مرتبہ درود شریف۔ کہتے ہیں کہ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے، خانگی مصروفیات کی وجہ سے 3 راتیں نہیں پڑھ سکے۔ 4تھی رات میرے سرکار تشریف لے آئے اور کہا کہ قطب الدین 3 راتوں سے تمہارا درود نہیں پہنچا، فوراً پہنچاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں، ارے جو ان کی صحبت میں بیٹھے اس کا مقام یہ ہے، مرشد کی کیا کیفیت ہوگی۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کا مرید ہے اس کی شان یہ ہے کہ 3 راتیں درود نہ بھیجے تو سرکار تشریف لا کر اس کو یاد کراتے ہیں کہ درود بھیجو۔ ارے مرشد کامل کی کیا کیفیت ہوگی، کس مقام پر ہوگا، کس حضوری میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لمحہ لمحہ دین کے لیے گزارا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے وقت کے ولی بنے ہیں۔ اس برے صغیر پاک و ہند میں چشتی سلسلے کو پھیلانے میں جو کردار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ آپ کے خلفاء کے خلفاء، خواجہ بختیار کاکی آپ کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اس سلسلے کو پھیلایا، اور وہاں سے فیض بابا صاحب کے پاس آیا، بابا صاحب سے آگے خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف گیا، خواجہ نور محمد مہاروی اور تونسا شریف کے خواجہ محمد سلیمان تونسوی، یہ ساری اسی سلسلے کی لڑی ہیں۔ ایک ایک بزرگ وقت کا بہت بڑا امام ہے، کیوں کہ یہ اہل ذکر ہیں جن کے دل خدا کی یاد میں ہمیشہ مگن رہتے ہیں، غافل نہیں ہوئے خدا کی یاد سے۔ انہوں نے دنیا داری نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے لیے جاہ و منصب تلاش نہیں کیا ہے، ارے انہوں نے خدا کو راضی کیا ہے، اور خدا کیسا راضی ہوا ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ارے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں ان اولیاء اللہ کا خدا نے خود ذکر کیا ہے، اور ہمیں کیا حکم دیا ہے، ارے ان کا ساتھ تلاش کرو۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ارے ان سے بہتر دوست کون ہو سکتا ہے۔ یہ رب کہہ رہا ہے،
قرآن برملا کہہ رہا ہے کہ ان سے زیادہ بہتر دوست تمہارا کوئی نہیں ہے. حسن اولئک رفیقا. ارے تلاش کرتے ہو ساتھی کو, ڈھونڈتے رہتے ہو اچھے دوست کو. ارے جسے خدا کہے یہ اچھے دوست ہیں ان کو ہم بلا بیٹھے, ان سے ہمارا رشتہ مضبوط نہ ہو پھر کامل بندگی تو نہ ہوئی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کو دوست بناؤ, ان سے دوستی اپنی لگاؤ. اور دوستی کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جس سے دوستی ہوتی ہے پھر اس کی ہر چیز اچھی لگتی, پھر اس کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے, پھر اس کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, پھر اپنے آپ کو اس میں فنا کر دیتے ہیں. یہی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جب غار کی 3 راتیں گزار کر ہجرت کی راہ نکلے مدینہ شریف کی طرف, تو راستے میں لوگوں کو فرق نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسول کون ہے اور اس کا ماننے والا کون. فرق مٹ چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ محسوس کیا تو اپنی چادر کا پہلا علم میرے سرکار کے سر پر کھڑا کیا تاکہ پتہ چلے سردار یہ ہیں. لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی, کیوں؟ اپنا آپ ذات رسالت میں فنا کر چکے. اور جو یار کا رنگ ہے وہی اپنا رنگ ہے. یہی صوفیہ کا کمال ہوتا ہے. وہ خدا مست ہوتے ہیں, اس لیے جو ان کے قریب آتا ہے اسے بھی خدا کے ساتھ محبت میں آگے بڑھا دیتے ہیں, اس کے وجود میں بھی خدا کے جلوے ڈال دیتے ہیں. یہی کمال ہے ان کا. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ, ایک ایک لمحہ جن کا خدا کے خوف سے گزرا ہے. خدا کے خوف سے کہتے ڈرتے تھے, لوگوں کو مریدوں کو نصیحت کرتے تھے, ارے خدا کے لیے کوئی نیک کام کرو, کل خدا کے سامنے جاؤ گے تو کیا سامنا کرو. یہ خوف ان کے اندر ہر متن موجود رہتا تھا, جن کا لمحہ بھی غفلت میں نہیں ہوتا تھا. یہ کیفیت پھر بھی ان کی ہوتی تھی. ہمیں کتنی ضرورت ہے, ہمیں کتنا خدا کا خوف اپنے اندر لانا ہے. تو یہ دل کی جو دنیا کی محبت میں مردہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی زندگی کسی اللہ والے کی نظر اور صحبت سے ہوتی ہے. یہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے, اس میں دوبارہ خدا کے جلوے آتے ہیں جب انسان کسی اللہ والے سے تعلق کو جوڑتا ہے. جب انسان کا رشتہ خدا کے بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. آئیے ہم بھی اپنے ان مردہ دلوں کو, مردہ اس لیے کہ جو دنیا دار دل ہو جائے وہ مردہ ہوتا ہے, جہاں خدا کی یاد نہ رہے وہ مردہ دل ہوتا ہے, جہاں خدا خوفی نہ آئے وہ مردہ دل ہوتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کے زنگ اترتے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دل کے داغ دھلتے ہیں, اور ان کو یاد کرنے سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کیجئے, ایسے اللہ والے تلاش کیجئے, ان سے نسبتیں قائم کیجئے, اور پھر اپنے اندر اس کو اتاریے بھی گا. خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ کہتے میں ہر وقت اپنے مرشد کے ساتھ رہتا تھا, جہاں بھی وہ جاتے میں ساتھ ہوتا تھا, کبھی علیحدہ نہیں ہوا. میرے مرشد نے خود کہا کہ قطب الدین بختیار کاکی تم دلی چلے جاؤ, میں اجمیر میں رہتا ہوں. مرشد نے حکم دیا تو میں وہاں سے آیا, ورنہ دل نہیں چاہتا تھا. اپنے مرشد کے ساتھ اتنا رہا ہوں کہ وہ راضی ہو گیا, اور خود کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا خبر میرے مرشد نے میرے اندر کیا کچھ اتار دیا, کیا انوارات میرے اندر اتارے ہیں. یہ اسی کو ملتے ہیں جو قربت حاصل کر لیتا ہے, پھر دل جگمگانے لگتے ہیں. پھر بظاہر وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی. آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے درمیان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال پریشان ہیں, لباس پر پیوند لگے ہیں, زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ انہیں مخبوط الحواس سمجھتے ہیں, لوگ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں خدا کی ذات کی قسم, اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو رب ان کے کہے پر پورا کام کر دیتا. فرمایا کام ہو جاتا ہے اگر وہ کہہ دیں. اتنے قرب میں گئے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی شناخت بھی نہیں رہتی. یہ ہیں وہ اللہ والے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے نسبتیں پکی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی سیرت کو پڑھیے گا, زندگی پڑھیے گا ان کی. یہ ایک دن میں نہیں بن گئے,
کوئی 80-85 سال کے قریب عمر ہے، بعض کہتے ہیں 103 سال بھی لکھی ہے، لمبی عمر پائی ہے. تو اس زندگی میں کیا آرام سے بیٹھے رہے ہیں، سکون سے بیٹھے رہے ہیں؟ کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس کسی مسجد پر بیٹھ کر گزارا ہے؟ ایک ایک لمحہ ان کا خدا خوفی سے گزرا ہے. ریاستیں کی ہیں، سفر کیے ہیں، طویل طویل سفر کیے ہیں. ارے کہاں سیستان کے رہنے والے، ایران کے صوبے کے، کہاں وہاں سے سمرقند بخارا گئے، بغداد پہنچتے ہیں اور پھر اجمیر میں آ کر ڈیرے لگاتے ہیں. دنیا گھوم کر آئے ہیں، کوئی ذاتی مقصد کے لیے نہیں آئے، اپنے رب کو راضی کرنے اور مصطفیٰ کریم کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے. آج بر صغیر پاک و ہند میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود مسلمان ہوا ہوں. ارے یہاں احسان ہے ان بزرگوں کا. لاہور میں داتا علی حجویری بیٹھے ہیں تو اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے ہیں. پاک پتن میں بابا فرید ہیں تو دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں. ان صوفیاء کرام نے لوگوں کے دلوں کو یوں بدلا ہے کہ یہ پورا بر صغیر دامن اسلام میں آ گئے. ہمیں تو اسلام بھی ان کے صدقے ملا ہے. ہمارا تو اسلام لانا ان کا کرم ہے. یہ تو ہمارے محسن ہیں. وہ اگر نہ آتے تو ہم تو شاید کچھ اور ہوتے. تو کتنی بڑی دولت دے کر گئے ہیں. صرف اتنا ہی سوچ لیں کہ اسلام دے گئے ہمیں، اس سے بڑی دولت تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. تو ان کو یاد رکھیے گا، ان کی سیرت کو پڑھیے گا، مطالعہ کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ان کی سیرت کا کوئی ایک پہلو ہمارے اندر بھی آ جائے. ارے جن کو یار کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے کہ ان کی ایک بات بھی ہمارے اندر نہ آئے. خواجہ صاحب کے آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. خواجہ صاحب کے بارے میں کہ آپ کے پاس جو بھی آیا، جو سوال کیا آپ نے عطا کر دی. اس لیے تو غریب نواز کہتے ہیں. لقب ان کا نام مشہور ہو گیا خواجہ غریب نواز. آج تک ان کو غریب نواز کہتے ہیں. جو بھی آ گیا اسے خالی نہیں جانے دیا، اپنا آیا یا بیگانہ. کہتے ہیں لنگر کا اتنا وسیع انتظام ہوتا تھا کہ کبھی کبھی جو لنگر کا انتظام کرتا ہے وہ آ کر کہتا ہے حضرت اتنا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ تو کہتے کیوں گھبرا گئے ہو؟ اپنے مسلح کو اٹھاتے، کہتے جتنا چاہتے ہو لے جاؤ. ارے جن کی خدا سے لگ جاتی ہے پھر دنیا ان کے قدموں میں آ جاتی ہے. آج بھی وقت کے حکمران ان کے قدموں میں کھڑے ہونا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے رب کے حضور اپنے آپ کو گرا دیا ہے. جو اس دربار میں گر جاتا ہے رب اسے کائنات پر حاوی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اولیاء اللہ کی محبت میں زندہ رکھے. انہی کے تعلق سے، نسبتوں سے ہم دنیا سے جائیں اور ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب